اللهم صل على سيدنا محمد. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوفر والتمكين سلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. یعنی استطاعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ بندے کے اندر استطاعت ہو، یعنی اس کو صحت حاصل ہے، اس کے جسم سلامت ہے اور اس کے پاس اس کام کرنے کے آلات اسباب وغیرہ میسر ہے، یہ اس کی استطاعت ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کام کرنے کی توفیق دی ہے یا نہیں دی، یہ دوسری قسم کی استطاعت ہے. جو پہلی قسم کی استطاعت ہے کہ جس میں بندے کا جسم صحیح سلامت ہو اور اس کی رکاوٹ نہ ہو، اس کو قدرت حاصل ہو اس کام کی کرنے پر، اس کام کے لیے جو اسباب اور آلات وغیرہ ہیں، وسائل ہیں، وہ اس کے پاس میسر ہو. یہ جو استطاعت ہے اس کی وجہ سے بندہ مخاطب ہوتا ہے شرعی احکام کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، وہ اس استطاعت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یہ والی استطاعت ہوگی تو بندہ شرعی احکام کا مکلف ہوگا، ورنہ مکلف نہیں ہوگا. اور اسی کے بارے میں قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو استطاعت کے بغیر مکلف نہیں بناتے. اس استطاعت سے مراد یہ والی ہے کہ اگر کسی بندے کے جسم سلامت نہیں ہے یا اس کے پاس اسباب وسائل وغیرہ آلات نہیں ہیں کسی کام کو کرنے کے، اس کام کا اس کو مکلف نہیں بنایا جاتا. یہ والی استطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مکلف بنائیں گے، ورنہ نہیں. اور ایک وہ استطاعت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے یا نہیں دے، وہ الگ چیز ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی. یہ والی جو استطاعت ہوتی ہے یہ آلات والی اور صحت سلامتی والی وہ پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب شریعت کا حکم اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ کام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر دوسری استطاعت اگر اس کام کی توفیق ملے گی تو وہ کام ہوگا، نہیں ملے گی تو نہیں ہوگا. یہ دوسری استطاعت ہے. اس میں وہی بات ہے کہ جو پہلی قسم کی استطاعت ہے یہاں عبارت میں جو دوسرے نمبر پر لکھی ہوئی ہے وہ مکلف ہونے کا مدار ہے، اس کی بنیاد پر بندہ مکلف ہوتا ہے، کام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ استطاعت رکھے گا تو اس پر حج فرض ہے. اس سے کون سے استطاعت مراد ہے؟ جسم اس کے سلامت ہو، صحت ہو، اسباب وہاں تک پہنچنے کے قادرہ خراجات وغیرہ اس کے پاس ہو، یہ والی استطاعت. اس پر حج اس پر مکلف ہوگا، حج فرض ہوگا. اور اسی طرح نماز کے لیے کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، ورنہ بیٹھنے کی استطاعت ہے تو بیٹھ کر پڑھنا، ورنہ لیٹ کر پڑے گا. یہ استطاعت یہ والی ہوتی ہے. دوسری جو استطاعت ہوتی ہے وہ توفیق کسی کو ملی یا نہیں ملی اس پر احکام کا مدار نہیں ہوتا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اللہ نے توفیق نہیں دی تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو میرے اوپر تو یہ احکام لازم نہیں ہونے چاہیے، نماز روزہ وغیرہ کی وجہ سے مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. توفیق اگرچہ اس کو نہیں ہوگی لیکن اس حکم کو لازم کرنے کے جو اسباب تھے، اس کا جسم صحیح سلامت تھا، اس کے پاس وسائل تھے، سب کچھ وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا یا اسباب وسائل کے باوجود حج نہیں کیا، تو وہ خود مطلب اس میں گنہگار ہے، ذمہ دار ہے، خود مجرم ہے. توفیق نہ ملنا یہ مدار نہیں ہے اس کا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ نہ ہو. آگے کہتے ہیں وہ افعال العباد یہ خلق اللہ وکسب من العباد، اللہ کی تخلیق اور بندوں کی کسب کے متعلق ہے. اس بارے میں بھی بہت لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ جو پہلے زمانے میں فلسفے والے ہوتے تھے وہ اس بارے میں بحث کرتے تھے، اور یہ دیکھا دیکھی پھر جو معتزلہ والے تھے گمراہ فرقے وہ بھی اس طرح کی بحث کرتے تھے. وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ساری باتیں سوچتے تھے، تو یہ بھی انہوں نے ایک بحث چھیڑی. بندوں کے جو افعال ہیں، بندہ جو کام کرتے ہیں وہ
وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بندہ اس کام کی تخلیق کرتا ہے، ان افعال کا خالق بھی بنتا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق جتنی بھی ہے ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق اللہ نے پیدا کی ہے، بندوں کے جو افعال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلق سے تخلیق سے پیدا ہوتے ہیں، البتہ کسب من العباد، بندہ اپنی طرف سے کسب کرتا ہے، اس کا خلق الگ چیز ہے اور کسب الگ چیز ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو زہر دیتا ہے، زہر بنانا اور کسی کو دینا، ایک بندے نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اب وہ زہر اس بندے نے کھا لی ہے تو وہ آگے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہونا یہ الگ چیز ہے، اور زہر بنانا اور تیار کر کے اس بندے کے حوالے کر دینا، اس کو دینا، یہ الگ چیز ہے۔ اس میں انتقال کس وجہ سے ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بھیجا ہے، اس نے روح قبض کی ہے تو وہ انتقال ہوا اس بندے کا، لیکن اس کے پیچھے جو کام وغیرہ ہوئے تھے زہر بنانا اس کو دینا، یہ کسب تھا۔ تو خلق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسب بندے کی طرف سے ہوتا ہے، تو بندہ اپنے اختیار سے جو بھی اس کام کو کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے، اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، دیگر چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، یہ بندے کا کسب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس فعل کو وجود میں لے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے خلق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ افعال جو ہے وہ بندے اس کے خود خالق ہیں، تو اس کے پیچھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو افعال کا خالق مانیں، بعض بندوں کے افعال برے افعال بھی ہوتے ہیں نا، گناہ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو پیدا کیا، وجود میں لائے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اختیار کیا ہوا ہے ہر بندے کو، جس طرح کے اسباب اختیار کریں گے وہ کام ہوگا، برا بھی اچھا بھی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اختیارات کے مطابق اس برے کام کو جو لے آتی ہیں، لیکن اس کو ہمیں نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف نسبت کریں، ہم ویسے کہیں گے کہ کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی امر سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو اختیار دیے ہوئے بندہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ملامت ہوگی اس برے کام میں وہ اس بندے کی طرف ہوگی کہ اس نے اسباب برے کام والے اختیار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو وجود کیوں کیے، اللہ نے سب کو اختیار دیے ہوئے آزمائش ہے سب۔ اب جو بندہ اس طرح کے کام کے اسباب اختیار کرتا ہے اس کے اوپر ملامت آئے گی کہ وہ برے کام کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اب جو ولم یکلفہم اللہ تعالیٰ الا ما یطیقون، اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی کام کا، انہیں کاموں کا مکلف بناتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، ولا یطیقون الا ما کلفہم، اور بندے اسی کام کی طاقت رکھتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے، اور یہی تفسیر ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا مطلب یہی بنتا ہے، نقول کہ ہم کہتے ہیں لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ۔ حول کا مطلب ہیلا بھی ہے، حرکت بھی ہے، تحول بھی ہے، بندہ گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا کرنا، کوئی طریقہ کرنا، کوئی حرکت کرنا یا کوئی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اور لا قوت لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم رہے، اس پر ثابت قدم رہے، جس کی طاقت بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا مکلف بنایا ہے تو ان کی طاقت دے دی ہے، طاقت کے بغیر مکلف نہیں بناتی، اور جن چیزوں کی طاقت دی ہے تو ان کا مکلف نہیں بنایا۔ اور اس کا کوئی مطلب ہے جو پیچھے آ گیا، فکل شیء یجری بمشیۃ اللہ عز وجل وعلمہ وقضائہ وقدرہ، جتنی چیزیں کائنات کے اندر ہیں، جو بھی کام ہو رہی ہیں یا آئندہ ہوں گی یا پہلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کے مطابق چل رہے ہیں، وعلمہ، اور اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، وقضائہ، اللہ تعالیٰ کا جو مطابق فیصلہ ہوگا اسی فیصلے کے مطابق چل رہے ہیں،
قدر ہی جو اللہ نے ان کے بارے میں پہلے سے تقدیر طے کر رکھا ہے اسی مطابق سب کچھ چل رہا ہے. غلبت مشیتہ المشیات کلہا، اللہ کی جو چاہت ہے وہ ساری لوگوں کی چاہتوں پر غالب ہے. مطلب لوگ جو کچھ بھی چاہتے رہیں، دیگر مخلوقات جو کچھ بھی چاہیں، سب پر اللہ کی مشیت کا غلبہ ہے. ہوگا وہی جو اللہ کی مشیت ہو. وغلب قضاؤہ الحیل کلہا، اللہ کے جو فیصلہ ہے وہ ساری تدبیروں کے اوپر غالب آ جاتا ہے. مطلب لوگ جتنی تدبیریں کریں کسی کام کو روکنے کی، اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ کام ہو کر رہے گا. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ غیر ظالم ابدا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے بارے میں ظلم والا فیصلہ نہیں کرتا، زیادتی والا فیصلہ نہیں کرتا. لا یسأل عما یفعل، جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. وهم یسعون، لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا کیوں کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات آ گئی. مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا بندوں کو پیدا کیا، ان کو اختیار دیا، ان کے متعلق رزق کا، ساری چیزوں کا، عمر کا فیصلہ کر دیا، بندوبست کر دیا. علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آئندہ جو کچھ بھی ہوگا لوگ اپنے اختیار سے نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، مگر انجام کیا ہوگا سب اللہ کو علم ہے. اور قضا کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس طرح کے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قضا فیصلہ ہوگا وہ کام وجود میں آ جائے گا. اور اسی طرح قدر، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کہ فلاں لوگ اپنے اختیار سے یہ کام کریں. یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر شامل ہیں اور ان کے اوپر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. وفی دعاء الاحیاء الاموات صدقات منفعت للاموات، اس میں ایک اہم بات بتا رہے ہیں کہ زندہ لوگ مردہ کے لیے دعا کریں یا صدقات وغیرہ کر کے ایصال ثواب کریں تو اس کا مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے. اس کا بھی بہت سارے گمراہ فرقوں نے پہلے زمانے میں انکار کر دیا تھا. یہی معتزلہ وغیرہ جو تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، اور آج کل بھی کچھ ایسے ہیں گمراہ کر کے جو ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں. اس کے اندر کرنے والے جو تھے وہ تو عقلی بنیادوں پر انکار کرتے تھے. انسان کی موت کے بعد تو اس کا عمل نامہ بند ہو گیا ہے، اب اس کو مطلب اگر اس کا انجام شروع ہو گیا ہے، دھیان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب یہ جو نیک اعمال ہوں گے یہ اس کے عمل نامے کیسے جمع ہو سکتی ہے، یا مطلب دھیان کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ مزید کیسے سوالات حل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر. اس لیے وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا کسی کا. اور آج کل جو لوگ ہیں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، احادیث کا وہ انکار کر دیتے ہیں. منکرین حدیث انہیں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے پہلے زمانے میں کچھ تھے، اس زمانے میں کافی زیادہ ہو گئے. کچھ مطلب سراپن کہتے ہیں کہ بس صرف قرآن ہی کافی ہے، وہی ایسا کتاب ہے، حدیث تو بعد میں جمع کی گئی ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ صحیح بھی ہے. صاف صاف انکار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو سامنے تو سریعام انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پڑتا وہ مطلب ٹال مٹول کر کے اس طرح گھما پھرا کر کہتے ہیں بس اصل تو قرآن یہ ہے، حدیث تو کچھ خبر واحد ہے، کچھ کمزور ہے، یہ وہ اس طرح کر کے وہ کچھ کا وہ انکار کرتے ہیں. ان لوگوں نے قرآن کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کام آئے گا جو اس نے خود چاہیے کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، دنیا میں عمل کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی اپنی اپنا عمل تو ختم ہو گیا ہے، اب دوسرے لوگوں کی جو اعمال ہیں وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے. حدیث کو وہ مانتے نہیں ہیں تو انہوں نے اس آیت کو لے کر بس کہتے ہیں کہ سال ثواب نہیں ہو سکتا، بس خود جو بندے نے سعی کی ہے وہی اس کو کام آئے گی، دوسرے لوگوں کی صحیح سے کام نہیں آ سکتا. جیسے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کا گناہ دوسرے پر نہیں ہو سکتا، تو اس طرح دیکھ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتا. ہم استعمال پر دماغ کی تو لوگ فوٹ ہو جاتے ہیں تو ان سے بات ان کی طرف سے کوئی نیک اعمال کیے جائے
تدبر قرات یا قرآن کی تلاوت یا دیگر مفادات ان کا ثواب ان کو پہنچایا گیا اس میں ثواب ان تک پہنچتا ہے اور اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاثہ صحیح مسلم کی حدیث ہے مگر تین کاموں کا ثواب جاری رہتا ہے الا من سرق جاریہ کوئی صدقہ جاریہ ہو او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له بندہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کرے مثلا مسجد بنا دی ہے دوسری حدیث میں اس کی تفصیل بھی ہے تو مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا یا علم اس نے کسی کو سکھایا ہے اس علم کو آگے لوگ منتقل کریں گے اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب سکھانے والے کو پتہ رہے گا یہ نیک اولاد چھوڑی ہے ان کی اچھی تربیت کی ہے وہ اس کی دعا کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر نام لے کر بہت ساری چیزوں کا کہا گیا ہے کہ صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اس کو اور مسجد بنانے کا کوئی اور مسافروں کے لیے بھی جگہ بنا دی ہے اور اس طرح کی دیگر پانی کسی کے لیے کنواں وغیرہ بنوا دی ہے اس طرح کی چیزوں کا اس کو ثواب بعد میں ملتا رہتا ہے اور نماز جنازہ جو ہوتا ہے یہ بھی ذالک میت کے مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اور بہت ساری حدیث ہیں جس میں قبرستان میں جا کر آپ نے جنت البقیع میں آپ تشریف لے گی آپ نے ان کے لیے دعا کی سال ثواب کیے حالانکہ وہ صحابہ کرام تو سب کے نزدیک بخشے ہوئے ہیں مطلب ان کی بخشش کا تو کوئی شک نہیں ہے پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی سال ثواب کیا جو گناہگار ہیں ان کے لیے تو پتہ کیوں نہ بندہ دعا بھی کر سکتے ہیں سال ثواب بھی کر سکتے ہیں واللہ تعالیٰ یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں اور جو بھی حاجات ہیں بندوں کی ضروریات ہیں ان کو پورا بھی فرماتے ہیں اس کے بارے میں تو قرآن میں صاف صاف ہے ادعونی استجب لکم اور اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی میں مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دعا تمہاری قبول کرتا ہوں اور میں دیتا ہوں ان کو جو مجھ سے مانگتے ہیں اور حدیث میں بھی دعا کا بہت سارا ذکر آیا ہے اس کی بہت فضیلت بھی ہے تاکید کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ تو اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور حاجات کو پورا کرنے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایک تو سامنے بھائی ضرورت ہوتی ہے نا مطلب سامنے کسی بندے کو کوئی چیز ضرورت ہے دوسرے سے بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر دو سامنے وہ کام کر دیتا ہے یہ تو دنیاوی حساب سے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ خدا غیبی طور پر کسی کی مشکل کو دور کرنا کسی کی حاجت کو پورا کرنا بندہ سامنے نہیں ہے جو بندہ فوت ہو گیا ہے فوت ہونے والے سے یہ بندہ کسی بزرگ سے یا مزار پر جس طرح لوگ کہتے ہیں ہماری خلاف پریشانی ہے مشکلوں کو دور کرتے ہیں اللہ ہماری حاجت پوری کر دے وہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے کسی اور سے اس طرح مانگنا شرک میں آ جاتا ہے وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز مالک ہے وَلَا يَمْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ لیکن اللہ کا کوئی اور مالک نہیں وَلَا غِنًى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتی ہر وقت ہر لمحے ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اللہ کی احتیاج کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی یہ کوئی کام نہیں کر سکتی من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر جو بندہ یہ سمجھے کہ میں ایک لمحے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ تو اس نے کفر کیا سارا میں کہنے کا ہے ہی نہیں اور وہ گناہگار ہوگا اس طرح کی بات سوچنے کی وجہ سے سمجھنے کی ہر چیز دنیا کی ہر مخلوق ہر چیز وہ اپنے وجود کے اندر اور اپنے زندگی کے اندر اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ہر وقت ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی احتیاج سے باہر نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی محتاج نہیں
اللہ تعالیٰ یغضب و یرضا لا کأحد من الورا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں قرآن میں اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے خوش بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، کسی کے اوپر غضب بھی نازل کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ناراضگی جو غصہ ایسا نہیں ہوتا جیسے مخلوقات کا ہوتا ہے. جیسے پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا یہ ساری جو صفات ہیں اب تو وہ الفاظ اس کے لیے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں، سمع بصر اور دیکھنا سننا وغیرہ، لیکن اللہ کے دیکھنے میں اور انسانوں کے دیکھنے میں، اللہ کے سننے میں اور ان کے مخلوقات کے سننے میں بہت فرق ہے. ان کی آپس میں بالکل کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح انسان بھی ناراض ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کسی سے راضی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا ناراضگی کو انسانوں کے ساتھ آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. انسان محتاج ہوتا ہے، اس لیے اپنے احتیاج کے مطابق اگر اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے خواہش کے مطابق تو وہ خوش ہو جاتا ہے. انسان احتیاج کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، محتاج ہونے کی وجہ سے یہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، کسی سے ناراض ہونا، راضی ہونا، وہ کسی احتیاج پر مبنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے کی نعوذ باللہ ضرورت ہو، اس پر وہ خوش ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ اس نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ایسا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے، ناراض ہونا، راضی ہونا وغیرہ، وہ کسی احتیاج یا نقصان یا کسی اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر مبنی نہیں ہے. اس لیے ان صفات کو بندوں کی صفات کے ساتھ بالکل تشبیہ نہیں دی جا سکتی. تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ تعالیٰ راضی ہوا. یہ صحابہ کرام کے بارے میں بار بار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ولسوف یعطیک یعنی ولسوف یرضا. تو دوسرا یہ بھی ہے غیر المغضوب علیہم غضب اللہ علیہم. میں اس کا ذکر تو اس لیے آپ یہ باتیں مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے کہ صرف مخلوق کے اندر یہ باتیں پائی جائیں.